یہ سوال تھا کہ کیا قرآن خوانی کے اندر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو بطور اجرت مٹھائی دینا، کھانا پینا، کھلانا پلانا یہ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بطور تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ علماء متقدمین نے طاعات پر اجرت کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہوتے تھے، یعنی کسب معاش کے لیے، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے تھے، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اور اس زمانے میں یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ایسے دینی کام کرنے والوں کے لیے شاہی خزانے سے وظائف دیتے تھے، تو وہ بالکل قصب معاش سے بے نیاز تھے اور دین کا کام کرتے تھے۔ پھر یہ وظائف کا سلسلہ منقطع ہوا، تو لازم بات ہے کہ علماء کو اور دیگر لوگوں کو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، تو پھر علماء متاخرین نے مقام ضرورت پر، طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا۔ مقام ضرورت کیا ہوگا؟ انہوں نے تعین کیا کہ ایسی چیزیں کہ اگر ہم اس پر اجرت کو جائز قرار نہ دیں اور آدمی سے کہیں کہ یہ کام بلا اجرت ہی کرو، اور وہ بیچارہ نہ کر سکے کیونکہ قصب معاش کے لیے بھی اس کو جانا ہے، تو پھر دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، دین کی ترقی رک جائے گی، ضیاع دین ہوگا، یعنی دین تباہ ہو جائے گا۔ ان مقامات پر اجازت دے دی کہ بقدر ضرورت آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ اس میں امامت بھی ہے، مؤذنی ہے، مسجد کے خادم وغیرہ کی، بچوں کے تعلیم قرآن پر، جس طرح لوگوں کو علم دین سکھانا، فقہ سکھانا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقع ایسے بیانات کرے کہ جس میں وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے اصلاح، اس کی بھی وہ اجرت لے سکتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، ان کی اجازت دی۔ اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ پہلے والے حکم کو باقی رکھا۔ تو اب اگر جو کوئی تلاوت قرآن جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں نہیں آتی، اگر آپ اپنے مردوں کے لیے کہ ایصال ثواب کے لیے بالکل کوئی قرآن وغیرہ نہ پڑھوائیں، تب بھی کوئی دین کا تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تعلیم اس پہ مطلب تلاوت قرآن، تعلیم قرآن ایک الگ چیز ہے، قاری صاحب، حافظ صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ضرورت میں ہے، لیکن یہ ضرورت میں نہیں، تو لہٰذا اس میں اجرت کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب قرآن خوانی کے لیے لوگ گھر پر آئے، اجرت کیسے بنے گی؟ کہ جب پہلے سے طے کر لی جائے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے، اتنے اتنے پیسے لیں گے، یہ مٹھائیاں ہوں گی، یہ کھانا پینا ہوگا، یہ تو صراحتاً طے کر لیا گیا۔ اس قرآن پڑھانا یہ ناجائز بھی ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ طے تو نہیں ہوا لیکن مشہور ہے کہ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو یہاں پر بھی یاد رکھیں المعروف کالمشروط کے تحت یہی حکم ہوگا کہ وہاں پہ کھانا پینا کچھ لینا، یہ گویا کہ قرآن کے بدلے میں ہی کہلائے گا اور منع ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے جو بالکل جائز صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جس میں یا تو صراحتاً منع کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، آئیں گے اللہ کے لیے پڑھ کے چلے جائیں گے، آئے اور پڑھے، اور جاتے ان سے پہلے میزبان نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا، طیب اور حلال ہے۔ یا پھر وقت کا اجارہ کر لیں۔ وقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے آپ کے پاس آئیں گے اور اس 2 گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، اس میں آپ ہم سے کوئی بھی کام کروا لیں۔ اب خاص قرآن کے اوپر اجارہ نہیں کر رہے، اب اپنے 2 گھنٹے گویا کہ آپ نے ان کو دے دیے، اس میں وہ کوئی بھی کام لیں، اور یقینی سی بات ہے جب وہ گھر بلائیں گے آپ سے جھاڑو تو لگوانے سے رہے، تو وہ کہیں گے جی قرآن پڑھ لیں۔ تو اب آپ کے لیے اس کی اجرت لینا طیب اور حلال ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ یہ مسائل کسی حافظ صاحب، ایسے قاری صاحب کو سنائیں گے کہ جو لینے کے عادی ہوں، وہ مجھ پہ ہی طنز کر دیں گے، وہ اپنے ہی ایک دین کی صورت نکال لیں گے، وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمارے مالی مفادات پر ضرب لگا رہا ہو تو نہ مسئلہ اچھا لگتا ہے نہ مسئلہ بیان کرنے والا۔ لیکن اتنی تو ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ ان قاری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے تائید کا کوئی فتوی لے آؤ تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال آپ اس میں احتیاط کریں۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر رومال یا ٹوپی انسان نے پہنی ہو اور وہ اتنی آگے ہو کہ اس کی پیشانی کو ڈھک دے تو کیا سجدہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل، فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کپڑے پر سجدہ کیا جائے تو بالکل ہو جاتا ہے، جیسے دری بھی تو نیچے بچھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنی آستینوں پہ سجدہ کر دیا کرتے تھے، یعنی بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی رکھ کے ان پہ سجدہ کرتے تھے تاکہ گرمی پیشانی تک نہ پہنچے۔ لہذا اگر رومال ہے یا ٹوپی ہے
اور اس کو ہم سر نیچے جیسے رکھیں، وہ چاہے درمیان میں حائل ہو جائے لیکن اتنا موٹا دبیز نہ ہو کہ ایسی موٹی ٹوپی کوئی فرض کر لیں کہ سری پیشانی ہی زمین کے اوپر نہ جمے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اتنی موٹی ٹوپی نہیں ہوتی، ایسا موٹا رومال نہیں باندھا ہوتا، تو اگر فرض کر لیں تھوڑا سا موٹا ہو بھی تو اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے، اور بغیر پتلا سا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال اس میں نماز ہو جائے گی۔